دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث کوئی عام چیز نہیں، کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ دعوت اہل حدیث ایک فکر کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک پیغام دین کا نام ہے، دعوت اہل حدیث ایک عقیدہ توحید کا نام ہے، جس کو آج آپ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آگے چلیے میں آپ کو بتلاؤں دعوت اہل حدیث کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن دعوت اہل حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام کے مقدس فرامین دعوت اہل حدیث ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین کا قرآن دعوت اہل حدیث کیسے ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ میں اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، یہی اہل حدیث کا پیغام ہے کہ اللہ تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور نہ ہی تیرے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے غور کیجئے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں دعوت اہل حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی دعوت اہل حدیث کو آج آپ کے سامنے کھول کر چند لمحوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی زمین پہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہمارے اندر موجود نہیں، آقا علیہ السلام اصحاب کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، اس وقت اصحاب اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ آج اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی دعوت اہل حدیث ہے کہ جہاں پہ قال الرسول آ جائے وہاں پہ ہماری گردنیں جھک جانی چاہیے، وہاں پہ اپنے بڑے کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے امام کی بات کو ٹھکرا دینا چاہیے، اپنے خطیب کی بات کو پسے پشت ڈال کر آقا علیہ السلام کی بات پہ عمل کر لینا چاہیے۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی اہل حدیث کا فکر ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ غور کیجئے دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث نہ تو کسی میرے امام کی بات کا نام ہے، دعوت اہل حدیث نہ میری مسجد کے امام کا نام ہے، دعوت اہل حدیث نہ میری مسجد کا خطیب کا نام ہے، دعوت اہل حدیث نہ میرے مسلک کے کسی اکابر کے پیغام کا نام ہے، بلکہ دعوت اہل حدیث نام ہے قال اللہ کا رسول نام ہے، قال الرسول کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے دعوت اہل حدیث کو اپنی زبان نبوت سے بیان کیا، وہی پیغام لے کر اسی دین اسلام کے احکامات کو لے کر آج اہل حدیث جگہ جگہ پہ گلی گلی کے اندر، کونوں کے اندر، چرستوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، محرابوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اور کھلے بازاروں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں جہاں پہ قال اللہ و قال رسول آ جائے وہاں پہ اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث آقا علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی قرآن کا نام ہے۔ دعوت اہل حدیث اس لیے یہ قرآن کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر علیہ السلام ان کائنات میں رہنے والوں کو بتلا دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنے ذات محبت کرنے والوں کے اندر شامل کر لے، پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتلا دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی اتباع یہی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو اللہ اکبر کہہ کر
اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لیا کرو۔ آج میں کہتا ہوں، میرا بڑا کہتا ہے، تیرا دوست کہتا ہے، تیرا بزرگ کہتا ہے، تیرا رشتہ دار کہتا ہے، ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے، تم ہاتھ سینے پہ باندھتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ ان کو بتلاؤ لوگوں، قال اللہ و قال رسول کا پیغام آیا۔ نماز پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھنی ہے؟ یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے ادا کیا کرو، نماز اس طرح سے پڑھا کرو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے۔ دعوت اہل حدیث کیا ہے؟ دعوت اہل حدیث یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ آقا نے کہا، اے میرے اصحاب کی جماعت، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آقا کون سا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آقا کیا کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحاب کی جماعت، ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے۔ فرمایا آقا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتانی دخل الجنہ، لوگوں جس شخص نے، جس انسان نے، جس میرے امتی نے، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لی، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی عبادات کو، اپنے ریاضات کو، اپنی زندگی کے لال و نہار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میں محمد کی نافرمانی کی، جس نے میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو پسے پش ڈال کر، اپنے بڑوں کی باتوں کو مان کر، اپنے آپ اپنی منمانی کے ساتھ دین اسلام کے اندر کسی بھی چیز کو ایڈ کر لیا، کسی بھی طریقہ عبادت کو اپنا لیا، من عصانی، اس نے میں محمد کی نافرمانی کی۔ فرمایا وہی انسان بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ آگے اندر بلا، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں دعوت اہل حدیث کا منہج بیان کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، لوگوں سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، مگر ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی جماعت ہوگی؟ یہ دعوت اہل حدیث پہ غور کیجئے، دعوت اہل حدیث کو ذرا غور سے دیکھیے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی ابھی، نعرہ تکبیر، خطیب پاکستان، ترجمان مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جماعت جنتی ہوگی۔ اصحاب نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی ہوگی؟ فرمایا من، یہ وہ جماعت ہوگی مان علیہ واصحابی، جو میں محمد کے رستے پہ اور میرے اصحاب کے رستے پہ چلنے والے ہوں گے۔